السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم مضمون ہمارا معاشرتی علوم ہے، اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہم دو کتابیں جو ہے وہ جماعت ہشتم میں پڑھتے ہیں، ایک آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اور دوسری یہ آپ کی جو ہے وہ جہاد آزادی کی اہم شخصیات اور تاریخ پاکستان۔ اس کتاب میں سے ہم آج اپنی جو ہے وہ مضمون سبجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری شخصیت ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ تفصیلاً جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ بورڈ کی طرف دیکھیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات ہے۔ تاریخ پیدائش یعنی 1746 اور تاریخ وفات 1824۔ اب ایک پہلے ہم سرسری جائزہ لے لیتے ہیں۔ ابھی سرسری جائزے میں ہم برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد، تجارت کے بہانے ہندوستان پر فوجی تسلط، شاہ عبدالعزیز دین محمد کا جانباز سپاہی، ہندوستان دارالحرب ہے اور مسلمان دارالحرب میں ہیں، مسلمانوں میں جذبہ جہاد کی بیداری، درس و تدریس، تلامذہ، تفسیر القرآن اور تصانیف، یہ وہ سارے عنوانات ہیں جس کے تحت ہم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ اب یہاں دیکھیں طالبات کہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد اور تجارت کے بہانے ہندوستان پر فوجی تسلط، یہ دونوں ہیڈنگز کا جب ہم جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں تو یہ مجموعی طور پہ ایک پس منظر کی صورت میں ہمارے سامنے بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے برصغیر میں ہندوستان میں یعنی کہ انگریزوں کی آمد ہوئی تھی، اور انہوں نے کس بہانے سے ہندوستان پر اپنا فوجی تسلط یعنی قبضہ قائم کر لیا تھا، اور وہ بہانہ تھا ان کا تجارت۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جائزہ اس بات کا لیں گے کہ ہندوستان کی سرزمین کیسی تھی، یا اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ جس کی بنا پر 7 سمندر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم، یہ جو ہے وہ محاورتاً جو ہے وہ اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہندوستان پہ جو ہے وہ یہ قوم حملہ آور ہوئی اتنی جو ہے وہ دور سے۔ اب بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جب ہم جاتے ہیں یعنی پس منظر کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو دیکھیے اس پس منظر کے اکارڈنگ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ، سب سے پہلے ہم نے شخصیت کا جائزہ لیا تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہندوؤں سے جنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اکسایا تھا، اور اس جنگ میں جو ہے وہ یعنی ابھارا تھا جد و جہد آزادی، اپنی جو ہے وہ آزادی کو برقرار رکھنے کی جو ہے وہ جد و جہد کے لیے۔ اور اس میں انہوں نے ہندوؤں کی جو قوت تھی وہ پانی پت، جگہ کا نام ہے پانی پت، وہاں پہ یہ تیسری جنگ میں جو ہے وہ ہندوؤں کی قوت کو ختم کر دیا تھا۔ اور پھر مغل بادشاہ یعنی اس وقت کی جو حکومت تھی وہ مغلیہ خاندان کی تھی، وہ اس کی حکومت جو تھی وہ جاری و ساری رہی، لیکن دشمنوں کی تو کمی نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے جو ہندوستان میں ایک نیا دشمن جو ہے وہ سامنے آیا وہ تھا انگریز۔ اب انگریز، جس طرح میں نے کہا کہ 7 سمندر پار کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اتنی دور سے جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے وہ فاصلے کے لیے جو ہے اس لفظ کا بھی استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود یہ قوم ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتی تھی۔ اب سونے کی چڑیا سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ سونے کی چڑیا سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر زرخیز زمین تھی، فصلیں جو ہے وہ سونا اگلتی تھی، یعنی زمین سے سونا جو ہے وہ اگلا جاتا تھا فصلوں کی صورت میں، اور دوسری طرف جو روپیہ پیسہ سونا چاندی تھا اس کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس طرح معاشی اعتبار سے ہندوستان جو تھا وہ ایک بہت اہم خطہ تھا اور بہت مضبوط جو ہے وہ خطہ تھا، اور انگریزوں کی نظر جو ہے وہ اس پہ لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا گڑھیں کہ اس پورے ہندوستان پہ جو ہے وہ کو ہم ہڑپ کر لیں، یعنی اس پہ اپنا قبضہ جو ہے وہ جما لیں، اور مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیں۔ اب ہندوؤں کو تو دیکھیں غلامی کی عادت تھی، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمانوں کے جو ہے وہ کی غلامی جو ہے وہ تھے، لہٰذا
مسلمان جو تھے ان کے لیے سب سے جو ہے وہ اہمیت کی بات تھی کہ ان سے ان کی حکومت کو چھیننا، یہ ہندوستان میں جو ہے وہ انگریزوں کی بہت بڑی ایک سازش اور بہت بڑا ان کا جو ہے وہ ایک منصوبہ جو ہے وہ تھا۔ اس کے لیے جو انہوں نے سب سے اہم طریقہ ایجاد جو ہے وہ تلاش کیا، وہ طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ تجارت، کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو تاجر ہیں۔ اب دیکھیں تجارت یعنی سامان کی خرید و فروخت کرنے والے کو تو کبھی بھی جو ہے وہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو ہے وہ ہماری حکومت کو چھین لے گا یا ہم پہ قبضہ کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ انہوں نے بھی جو ہے وہ تجارت کی کو جو ہے وہ بہانہ بنایا، اور 1608 میں جو ہے وہ ان کا انگریز جو ہے وہ کیپٹن تھا، کیپٹن ہاکنس، وہ جہانگیر یعنی مغل بادشاہ کا دربار تھا، وہاں پہنچا اور اس نے جو ہے وہ ایک درخواست پیش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ہندوستان کے علاقے سورت میں جو ہے وہ اپنا تجارتی کارخانہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ درخواست اس وقت جو ہے وہ نہیں قبول کی گئی، لیکن پھر اس کے بعد انگریز یہ جو کیپٹن تھا یہ اپنا اصرار کرتا رہا، اور انگریزوں نے اپنا سفیر یعنی اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا جن کا نام تھا سر تھامس ویو۔ ان کو جو ہے وہ دہلی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور مغل بادشاہ جو تھے وہ ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر تجارت کا پروانہ یعنی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور صرف جو ہے وہ چھوٹی موٹی تجارت کرنے کی ان کو جو ہے وہ آزادی حاصل تھی۔ اب اسی کو انہوں نے بہت سمجھا اور بنگال میں سے جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ شروع کر دی۔ 1611 میں جو ہے وہ انہوں نے کلکتہ کے قریب جو ہے وہ طالبات، یہ 1611 نہیں بلکہ جو ہے وہ 1211 ہے، میں جو ہے وہ کلکتہ کے قریب ہگلی میں اپنا دفتر جو ہے وہ قائم کیا۔ طالبات یہاں میں نے جو ہے وہ 1611 کو دوبارہ جب بولا تھا تو 1211 کہہ دیا تھا، تو یہ غلط ہے، تصحیح کر لیجئے، یہ 1611 ہی ہے کہ کلکتہ کے قریب ہگلی میں انگریزوں نے اپنا دفتر قائم کیا تھا، اور پھر گولکنڈہ میں جو ہے وہ انہوں نے یعنی جگہ کا نام ہے یہ بھی، تجارت کرنے کی آزادی حاصل کر لی۔ اب دیکھیں ان کے قدم جو تھے وہ ہندوستان میں مضبوط ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے لیے لفظ کتاب میں بدیسی کا آیا ہے، بدیسی یعنی جو دوسرے غیر وطن کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ کن چیزوں کی تجارت کرنے کے لیے آئے تھے؟ گرم مسالہ، سوتی، ریشمی کپڑا، اس کی تلاش میں یہاں پر آئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جو ساحلی علاقے تھے اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور 1639 میں جو ہے وہ مدراس میں جو ہے وہ انہوں نے جو جس کا موجودہ نام چنائی ہے اس بندرگاہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں سینٹ جارج نامی ایک مضبوط قلعہ بنا لیا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف قلعہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کا فوجی مورچہ بھی تھا۔ مورچہ یعنی اپنا ساز و سامان جنگی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اپنی فوج وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ کہ فوج کس طرح اکٹھا کرنا شروع کی کہ یہ جب جو ہے وہ ان کے جہاز آیا کرتے تھے تجارتی سامان لے کے، تو اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز آیا کرتے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ کہ وہ جو سیکیورٹی گارڈز تھے تو وہ دراصل جو ہے وہ فوجی ہوا کرتے تھے، اور ان کی پوری وہ ٹریننگ جو ہے وہ برطانیہ سے لے کر آتے تھے، اور یہاں پہ آ کر جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو ہندوستان میں انہوں نے پوری مہارت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ کی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی حکومت سے بے دخل کر دیا۔ تو دیکھیں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ ہندوستان پہ رفتہ رفتہ چھانے لگے، اور پھر انہوں نے حکومت کے کاموں میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ سستے سے سستا سامان جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے عوام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں ابھی ان کی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ 1718 میں جو ہے وہ فرخ سیر، یہ بھی مغل بادشاہ ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ آگ سے جل گئی تھی۔ اب شاہی حکیموں نے علاج کیا لیکن وہ بہرحال جو ہے وہ نہیں صحت یاب ہو پا رہی تھیں۔ فوراً انگریزوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہیملٹن، یہ اپنا ان کا ڈاکٹر تھا، اور اس کو جو ہے وہ بھیجا۔ ڈاکٹر کے علاج سے وہ اچھی ہو گئی۔ اب بادشاہ کی جو ڈاکٹر کی صلاحیت تھی اس سے بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ انعام میں انہیں کہ ہم آپ کو ہیرے جواہرات اور سونا جو ہے وہ دیں گے، لیکن ڈاکٹر نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں یہاں آپ کو تھوڑی حیرت ہونی چاہیے کہ جب ہیرے جواہرات مل رہے تھے تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ یہ انکار کیوں کر دیا؟
اس لیے انکار کیا کہ دیکھیں ابھی آپ کو جس طرح میں نے سیکورٹی گارڈ کی مثال دی تھی، تو اب یہ ڈاکٹر بھی یہ پوری طرح سے ٹرین تھا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے یعنی ذاتی طور پہ فائدہ حاصل نہیں کرنا، بلکہ اپنی قوم کے لیے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور قوم کا فائدہ اس طرح سے حاصل جو ہے وہ کرنا ہے کہ وہ انگریز تاجر، اب دیکھیں ان کی تعداد کتنی زیادہ تھی، وہ ہندوستان میں جو اپنی تجارت کرنے کے لیے ٹیکس دیتے تھے اس کو کہا کہ معاف کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں آپ کو یہ چالاکی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر وہ ذاتی طور پہ ہیرے جواہرات لے لیتا تو اس سے صرف اس کا اپنا خاندان فائدہ اٹھاتا، لیکن اس نے اپنی قوم کا فائدہ دیکھا کہ جو تاجر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لیتے ہیں اور وہ سارا کا سارا جو منافع میں سے پیسہ ہے وہ ہندوستان میں واپس چلا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس ہی جو ہے وہ موجود رہے اور ہمارے پاس روپیہ پیسہ جو ہے وہ ہماری قوم کے پاس، ہمارے ملک کے پاس زیادہ رہے۔ تو دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کیا۔ اب بادشاہ جو تھے وہ ظاہر ہے وہ کسی سے تو رائے نہیں جو ہے وہ لیا کرتے تھے، انہوں نے ڈاکٹر کو جو ہے وہ محروم نہیں کیا اور ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا، اور انگریزوں نے یوں ہندوستان بھر میں اپنا ٹیکس معاف کروا لیا، اور اچھی طرح سے ان کو جو ہے وہ یہ ایک لوٹ کھسوٹ کا موقع جو ہے وہ مل گیا، اور پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ان کے قدم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جمنے لگے۔ طالبات یہاں پہ بہت دھیان سے میری بات سنیں کیونکہ آپ کو یہ لیکچر میں سے ہی کرنا ہے۔ کتاب میں بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے صفحے کی جو ہے وہ بات میں کر رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 13 پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سوالات نظر آئیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان کے حالات کا سرسری جائزہ لیجیے۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہے، اور یہ ابھی میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے نا صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 تک جو ہے وہ یہ سارا موجود ہے۔ آپ نے اسی میں سے یہ سرسری جائزہ لینا ہے کہ اب یہ کس طرح سے آپ سرسری جائزہ لیں گی، کیا اس کے نکات جو ہے وہ بن سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں انگریز قابض کس طرح ہوئے، تجارت کی آڑ میں انہوں نے کیا کیا، اور پھر وہ کون سا اہم واقعہ تھا کہ جس کے بہانے انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان پر فوجی اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر لیا اور پورے ہندوستان میں ان کا قدم جم گیا۔ دیکھیں یہ بات میں نے پوری آپ کو بتائی ہے نا، تو اس طرح سے یعنی یہ دونوں ہیڈنگز کو جو ہے وہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ سوال کے جواب کو خود تحریر کر سکے۔ پی ڈی ایف میں بھی آپ کو کام بھیجا تو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سوال کو اس طرح جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے تحریر کریں۔ طالبات یہاں تک میں نے جو ہے وہ آپ کو پڑھا کے اس آج کے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام کر رہی ہوں میں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کا پہلا سوال ہے، پی ڈی ایف میں جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوال آپ کو نہ بھیجوں، اس لیے کہ جب میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے تو آپ کے اندر خود لکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور صفحہ نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ سے آپ نوٹ کر لیجئے 9 اور 10 کہ کیسے جو ہے وہ ہندوستان پہ جو ہے وہ انگریزوں نے جو اپنا قبضہ جمایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اپنی بات یعنی اپنا لیکچر جو ہے وہ ختم کر رہی ہوں، اور اس کے بعد کا جتنا بھی میٹر ہے یہ سارا جو ہے وہ آپ کو اگلے لیکچر میں یعنی اگلی ویڈیو میں بھیجا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔